السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب مجمع ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت یہ ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہمیں معاشرت کا دین ضرور سیکھنا چاہیے۔ ایک تو میں لیٹ ہو گیا تھا اور ایک بیان کا میرے سر پر تھا، اور یہاں لوگ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ بھائیو، یہ بہت بری بات ہے، اس کو اللہ کے واسطے سمجھو۔ میں تو اپنے اوپر تکبر کے فتوے سن کے ہی تھک گیا ہوں کہ بڑا متکبر مولوی ہے، صرف مالداروں سے ہاتھ ملاتا ہے، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور میری ساری باں پیڑ کر دی پہ مصافحے کر کے، ہر وقت میرے اس بازو میں درد رہتا ہے۔ مصافحہ ابھی بھی کہتے ہیں بڑا متکبر ہے، صرف مالداروں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ میں نے کوئی مالدار چندہ دیں جو میں تو بھائیو، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ایسے کراؤڈ میں، ایسے رش میں کبھی ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ زبان سے 1000 دفعہ کہیں، 1000 دفعہ جواب دیا جائے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے رش میں ہاتھ بڑھانا مصافحے کے لیے، یہ بہت معیوب ہے، وہ بہت نامناسب ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور یہ تکلیف ہے کسی کے لیے بہت بڑی کہ اس کو اتنے مجمع میں آپ ادھر سے ہاتھ میں، کتنی دفعہ میری جیبیں کٹ چکی ہوں تو خیر میں بوجھا ویلا لے کے ہم نا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس جینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ کسی بھی مرد عورت کا سب سے پہلا سوال ہے کہ وہ یہ اس کا جواب ڈھونڈے، چونکہ میں خود تو نہیں پیدا ہوا اس دنیا میں، نہ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے۔ اب میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا کہ یہاں آ جائیں، اور اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مر جائیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آنے میں کتنے مجبور ہیں اور جانے میں کتنے مجبور ہیں۔ تو کوئی اور ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا۔ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے یہ اپنے آپ ہی بنا ہے، اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ اللہ اس کا یوں جواب دیتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے؟ تو تم بنانے والے کے بغیر کیسے بنے ہو؟ تمہارا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو اپنی عقل سے تو سوچو کہ ہر چیز یہ کس نے بنائی، یہ کہاں سے لی، یہ کہاں بنی ہے؟ ہر جگہ تمہارا پہلا سوال ہوتا ہے۔ تو یہ پھیلا ہوا آسمان اور یہ بچھا ہوا زمین کا فرش اور یہ تاروں بھری رات، یہ جھلملاتے مسکراتے ستارے، یہ اپنی چاندنی کو بکھیرتا ہوا چاند، اور یہ زمین کو گرماتا ہوا سورج، اور یہ خوبصورت ندی اور نالے، اور یہ آبشاروں کے نغمے، اور یہ کوئل کی کوک،
اور یہ بلبل کا گیت اور یہ جھرنوں کی خوبصورت آواز اور یہ بل کھاتی ندیاں، موجیں مارتے دریا اور گہرے بپھرتے اچھلتے ابھرتے سمندر اور یہ خوبصورت بادل اور یہ بارش کا قطرہ قطرہ برسنا اور سیپ میں موتی کا بننا اور مچھلی کی تھوک کا عنبر بن جانا اور ہرن کے خون کا مشک بن جانا اور گائے کا گھاس پانی کھا پی کے تھنوں سے دودھ نکالنا اور دودھ کا سفید شفاف ہو کے نکلنا، ذائقے دار بننا، ایک مکھی ایک رس چوستی ہے اور اس کے چھوٹے سے منہ میں جا کر اس کا شہد بن جانا، ایک پانی کا قطرہ مکھی کے منہ میں جاتا ہے وہ شہد بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے وہ زہر بنتا ہے، ریشم کے کیڑے کے منہ میں جاتا ہے وہ ریشم بنتا ہے، وہ گائے کے منہ میں جاتا ہے وہ دودھ بنتا ہے، وہ درخت کی جڑ میں جاتا ہے تو پھلدار پھولدار وہ درخت بنتا ہے۔ یہ کیا خود بخود ہے؟ نہیں، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم الذی احسن كل شیء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین۔ یہ ایک اللہ ہے جو اس سارے نظام کو بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، جسے اٹھانا چاہا اٹھا دیا، جسے بچھانا چاہا بچھا دیا، جسے گاڑنا چاہا گاڑ دیا، جسے بہانا چاہا بہا دیا، جسے تیز کرنا چاہا تیز کر دیا، جسے سست کرنا چاہا سست کر دیا، جہاں اندھیرے چاہے وہاں کالی چادر تان دی، جہاں اجالے چاہے وہاں سفید چادر تان دی، جہاں پانی برسانا چاہا برسا دیا، جہاں صحرا بنانا چاہے بنا دیے، جہاں پہاڑ گاڑنا چاہے گاڑ دیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایک ایک چیز کو اللہ کا ایتویک کوئی بنا لے کوئی نہیں، اب بھی بن گیا۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی چھت، یہ راتوں کا گھٹنا اور دن کا بڑھنا، اور یہ دن کا گھٹنا اور راتوں کا بڑھنا، یہ موسم کا بدلنا، سمندروں میں بحری جہازوں کا چلنا، تمہارے سامان تجارت، تمہاری تجارت قائم ہی سمندر سے ہے، سمندر نہ ہوتے دنیا میں تجارت نہیں ہو سکتی تھی۔ آسمان سے پانی کا اللہ کا برسانا، سرسبز پھول پھل غلے اگانا، جانوروں کے پیٹ میں تمہارے پیٹ میں اس پانی کو پہنچانا، اور ہواؤں کا ہیر پھیر، موسم کا عدل بدل، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا آنا اور جانا، کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ کوئی ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔ مولانا روم ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہاں کوئی چیز خود بخود نہیں، پیچھے اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے۔ اب دیکھو، اب ساری کاپی کو زیرو سے بھر دو، کوئی آپ نے لکھا ہے 0000000 کچھ لکھا ہے؟ کچھ نہیں۔ پہلے زیرو کے ساتھ ایک لگا دو تو اب کتنا لکھ دیا ہے؟ ہر زیرو پہلے سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے اللہ کا احد ہونا ہے۔ وہ اللہ اپنے امر کو ہٹا لے، ساری کائنات زیرو ہے۔ وہ ہے تو یہ ہے، اللہ ہے تو زمین زمین ہے، اللہ ہے تو آسمان آسمان ہے،
اللہ ہے تو چندہ چندہ ہے، تارے تارے ہیں، اللہ ہے تو سورج سورج ہے، اس کی آگ آگ ہے، میرا اللہ ہے تو برستا پانی ہے، رم جھم برسات ہے، میرا اللہ ہے تو یہ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، مورتیں ہیں، میرا اللہ ہے تو آواز ہے، سوز ہے، ساز ہے، رنگ ہے، راگ ہے، پھول ہے، کلیاں ہیں، مہک ہے، میرا اللہ ہے تو صرف ایک تتلی پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس کے پر کے اوپر پرنٹ کو دیکھنا شروع کر دو تو ایک تتلی کا پر تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے، کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہاں مولانا روم بہت بڑے علامہ تھے، فلسفی، منطق، فلسفہ، تکبر سے بھرے ہوئے، فلسفہ منطق تکبر ہی لت، کتابوں کا ڈھیر سامنے پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس، مسجد میں حوض کے کنارے، شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لباس، تو مولانا روم سے پوچھنے لگے اینچیست، یہ اس ربائی میں آخری جملہ ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے، ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے، خاموش جانور، ایک پھاڑنے والا ہے، ایک بولنے والا ہے، دونوں جانور، دونوں جانور۔ مولانا روم نے شمس تبریز نے فرمایا این چیز، کتابوں کا ڈھیر تھا، یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے دیکھا تو ایک دیہاتی، تو انہوں نے بڑے تنک تکبر سے کہا این است کہ تو نمی دانی۔ ارے بابا جاگ اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو ان پڑھ کے تھبا بڑھیں کیا کی جائے۔ مولانا روم شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دھکا لگایا، ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں، حوض میں۔ مولانا روم نے سر پہ، وہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مرادہ، میری تو ساری حیاتی تو برباد کر چھڑی، جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا، کوئی پریس تو تھا نہیں، اور تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ کون ہے تو؟ کیا بلا ہے؟ وہ مسکرائے اور حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک اٹھا کے باہر رکھ دی، ہر کتاب خشک، ہر کتاب خشک، ہر کتاب، اس کی مٹی اس میں اڑ رہی۔ مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، این چیز، یہ کیا ہے؟ میں کہا یہاں است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تحوى رویدک فانزلی۔ پھر سب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے۔ پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں، کتنے فلسفی آئے، مر گئے، کھپ گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے۔ میں مولانا روم کی قبر پہ گیا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی، ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود تھے، اور واحد دربار دیکھا جو ٹکٹ لگا، انہوں نے ٹکٹ لگا دے، چلو پیسے تو ٹکٹ دے کے اندر گئے، انہوں نے 20 لیرے کا ٹکٹ تھا، روش اور میلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو پہچان کے زندگی گزارنا، یہ ہے اس زندگی کا مقصد اور موضوع۔ ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں کہ مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، بچوں کے لیے کماؤ، بچوں کے لیے بناؤ، بچوں کے لیے بناؤ۔ اس بنانے میں حکم ٹوٹے، شریعت ٹوٹے، اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو۔ یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا مسئلہ ہے، بس ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور کام کیا ہے؟ کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری خواہشات پوری ہوں، ہمارا چاہا پورا ہو۔ میرے بھائی بہنوں، یہ کوئی جینا نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔
اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، یہ زندگی کی منزل ہے، یہ زندگی کی معراج ہے کہ ہر مرد عورت کی منزل اللہ ہو۔ یا اللہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ تجھے ڈھونڈ۔ امام غزالی بھی نا منطق فلسفہ کے شہنشاہ تھے اپنے دور، مولانا روم تو بعد میں ہے، یہ ان سے بہت پہلے تھی۔ تو یہ واحد عالم تھے جو اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی بغداد میں، اس کے وائس چانسلر بنے 34 سال کی عمر۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی نہیں بنا، واحد آدمی تھے۔ اور اس زمانے میں وائس چانسلر کا پروٹوکول مسلمانوں کے بادشاہ سے زیادہ ہوتا تھا، اور یہ بائی لا تھا کہ جب بادشاہ وقت وائس چانسلر کے پاس آئے گا تو وہ اس کے لیے نہیں اٹھے گا، اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا، اور وائس چانسلر جب بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے اٹھے گا، اس کو بٹھائے گا، اس کے بعد بیٹھے گا۔ یہ ریٹن لا تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن اندر خالی محسوس ہوتا تھا۔ چھوڑ دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ جو دل کم بخت ہے نا، یہ محبت کیے بغیر رہتا نہیں، تو اس کو بچا کے نا اللہ کے ساتھ جوڑ دو، ورنہ کسی اور پہ چلا گیا نا تو تمہیں بھی ذلیل کر دے گا اور خود بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اگر اس میں اللہ کے سوا کوئی اور آ گیا، ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسے اللہ کو دے دو۔ اور جب تک یہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اسے دنیا کی کوئی شکل صورت مورت نہ سکھ دیتی نہ چین دیتی، چونکہ محبتیں بدل جاتی ہیں، وفائیں بدل جاتی ہیں، اور ضروریات، چونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عاشق ہے، اپنی ذات کا عاشق ہے۔ جب اس پر چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں، جن کے لیے کہتا ہے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا۔ یہی دنیا کا قانون ہے۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی مجھ سے، میں چاہوں تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرتا ہوں کہ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں۔ امام غزالی 10 سال پھرے، کتنے وائس چانسلر آئے اس یونیورسٹی کے، جب تک یہ عباسی دور میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ کسی اور کا نام بھی کبھی سنا؟ بہت سے آپ لوگوں نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا، کسی کا نام تاریخ میں ہے چند ایک نام، مٹا دیے وقت کی تیز گردش نے، لیکن غزالی کو کوئی نہ مٹا سکے کہ انہوں نے اللہ کے لیے لات ماری اس منصب کو۔ تو ایک دفعہ بغداد پہنچے تو برا حال بانکے دیہڑے و فقر فاقہ، تو کسی نے کہا حضرت اتنی وڈی عزت چھڑ کے تانوں کی لبا، ایڈے وڈے منصب تسی چھڑے تے اے ہن تورے ودے سکیاں روٹیاں کھاندے تانوں کی لبا؟ تو انہوں نے فل بدی یہ 2 شعر پڑھے جو میں نے پڑھا، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزل۔ ارے میرے دوست، میں نے لیلا اور سودا کی راہیں چھوڑ دی، منصب کو اور عزت کو معشوق کی شکل میں پیش کیا۔ منصب، عزت، یعنی پروٹوکول، ایک بہت بڑی کرسی کہ بادشاہ وقت سے بھی زیادہ پروٹوکول، پھر اس کے ساتھ عزت تو تشبیہ دی لیلا سے، اور ایک سودا، ایک بثینہ۔ یہ صحیح قصے ہیں عرب کی تاریخ، ہمارے ہیر رانجھتا ہے میں وارشہ دا خواب آئی اور کچھ بھی کوئی نہ ہے، تو یہ صحیح قصے ہیں، لیلا، سعدا، بثینہ۔ تو انہوں نے نا ان کو کہا ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزل، لیلا اور سودا یعنی عزت اور پروٹوکول کو میں نے لات مار دی، اور میں اپنے رب کو ڈھونڈنے نکل پڑا، میں اپنے اللہ کو ڈھونڈنے نکلا۔
کہ میرا اللہ کہاں. میں نے اسے منصب میں دیکھا مجھے نہیں ملا, میں نے پروٹوکول میں دیکھا مجھے نہیں ملا, میں نے بڑے بڑے جلووں میں دیکھا مجھے نہیں ملا. پھر مجھے چین نہیں آیا کیونکہ میرا دل بے قرار تھا. روٹی نہ ملے تو آدمی بے قرار نہیں ہوتا, نہ بیوی اچھی لگتی نہ بیوی کو خاوند اچھا لگتا, پیاس لگی ہو تو کیا اچھا لگتا. تو ایک دل کی پیاس ہے, ایک روح کی پیاس ہے, بھوک ہے. جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ تڑپتا رہے گا. اس دنیا کی کوئی شکل صورت مورت, کوئی جام, کوئی ساغر اس کو سکھ نہیں دے سکتا. تو میں نے اللہ کو ڈھونڈنے نکلا میرے دوست. میں نے لیلا کی راہیں چھوڑ دیں, میں نے کرسی کی راہیں چھوڑ دیں, میں نے سودا کی راہیں چھوڑ دیں, میں نے عزت پروٹوکول کی راہیں چھوڑ دیں. اپنے رب کو ڈھونڈنے نکلا اور میں نے اسے پا لیا, میں نے اسے پا لیا. فنادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهدى رويدك منازل من تحوى رويدك فانزل. میرا اللہ مجھے مل گیا. انہوں نے کہا غزالی آ جا, میں تیرا ہوں, تو میرا ہے, آ جا. تیرا نام انگلینڈ میں بھی زندہ ہوگا 2015 میں, تیرے نام کو زندہ رکھوں گا. تو نے میرے لیے عزت کو چھوڑا, تو نے میرے لیے اپنی. بھائیو بہنوں, اللہ کے لیے جینا سیکھو. یہ جینا کوئی جینا نہیں, پاسپورٹ مل جائے, پیسے مل جائیں, سیلری بڑھ جائے, گھر اپنا ہو جائے, یہ تو چڑی چڑے کا کھیل ہے. پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ بھی 4 دن کے جوڑ کے گھروندا بناتے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں. اللہ کو اپنی منزل بناؤ کہ اللہ تجھے ڈھونڈنا ہے. ہم یہاں جاب پر ہیں, یہ ہماری جاب ہے. جاب ہوتی ہے نا, آپ لوگ تو جاب کو زیادہ سمجھتے ہو. ہمارے یہاں تو کون جاؤ تامی تنخواہ, نہ جاؤ تامی تنخواہ. بیشک گھر بیٹھے تنخواہ سارا سال لیندے رہو, صرف مہینے جا کے ایک باری سائن کر دو, سارے مہینے دی تنخواہ لو. لیکن آپ جانتے ہو کہ جاب کتنا ٹف کام, اس کی تلخی آپ کے اندر اتری ہوئی. اب دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے ہو, اب ایک سیدھ میں جا رہے ہو, بھاگے جا رہے ہو, بھاگے یار, بھاگے یار. جب آپ جاب میں ہیں, کبھی انٹرٹینمنٹ کا خیال آیا؟ جاب میں کبھی خیال آیا کہ بیٹھ کے گانے سنیں, بیٹھ کے ڈرامہ دیکھیں؟ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں تو سارا دل دماغ اس میں فٹ ہوتا ہے. کوئی سارے انٹرٹینمنٹ کے سوئچ آف ہوتے ہیں, سب آف ہوتے ہیں. ویکنڈ پہ جا کے کھلتے ہیں کہ لو بھائی ہوں چلو 2 دن سوکھے ہو جاؤ, ٹھیک. 5 دن آپ نے اپنے سارے بٹن آف کیے ہوتے ہیں. یہ روز کا کام. میں وہ بات کر رہا ہوں, وہ مثال دے رہا ہوں جو بڑی آسانی سے سب عورتوں مردوں, چونکہ عورتوں بھی جاب کرتی ہیں, آپ بھی جاب کرتے ہیں, بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں تفریح اور سیر سارے سوئچ آف ہوتے ہیں, سارے سوئچ. اور جو ہی چھٹی ہوتی ہے تو آپ کے سارے سوئچ وہ آن ہو جاتے ہیں. بھائیو بہنوں, مسلمان مرد عورت موت تک جاب پر ہے. یہ اللہ کی طرف سے جاب ملی ہے کہ آپ مجھے راضی کر. ہماری جاب ہے کہ ہم نے آنکھ بند ہونے تک اللہ کو راضی کرنا ہے, اور جو ہی آنکھ بند ہوگی ہماری انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی. موت کا ظاہر خوفناک ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت جو تشیع کوئی نہیں, چھٹی ہو گئی نا, چھٹی ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے ساری سہولتیں شروع ہو گئی. کام ختم اور سہولتیں شروع. میں جب سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا لاہور, تو پڑھنے کا شوق تو مجھے اس وقت لگا جب اللہ نے مجھے مدرسے میں پہنچایا. اس سے پہلے تو والدین کا دھکا تھا, پڑھتے نو ڈاکٹر بنا, پڑھتے نو ڈاکٹر بنا. تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا. اور میں نے جو ہے نا پاس ہونے کا ایک نسخہ ڈھونڈا ہوا تھا. جب امتحان قریب آتا نمازیں شروع کرتا, اور جس دن پیپر ہوتا اس سے 1 دن پہلے پڑھتا تھا. 1 دن پہلے کیسے؟ کتاب اٹھائی, کل فزکس کا پیپر ہے, کیمسٹری کا ہے, بایولوجی کا. یا اللہ سارا سال تو پڑھیا کوئی نہیں, جڑا کل سوال آنا دے وچوں کٹ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں یوں کتاب کھولتا، ٹھیک ہے، جو اس میں ہوتا 5-6 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 5-6 صفحے ادھر پڑھ لیتا، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ پڑھے کوئی نہیں، کل جو آؤنا نے مہربانی کر بھی چکڑ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اس طرح ہر پیپر میں 15-20 صفحہ کر لیتا تھا، بس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں اتنے آ جاتے تھے میرے ماغ میں دیکھو 8ویں میں سیکنڈ ہے پورے اسکول میں، تو میرے ٹیچر خوش ہونے کی ماں میں ڈانٹ رہے تھے، وہ تو پڑھ دیتا ہے ہی نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے؟ بجائے مجھے مبارک دیتے خوش ہوتے بھائی میرا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سیکنڈ آیا ہے، مجھے ڈانٹ پڑی، وہ تو پڑھ دیتا ہے نہیں، تیرے نمبر کتوں آ گئے، تو نقل ماری؟ میں کہنا جی بسم اللہ نال دوستی لائی، بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھول چھڑی دی۔ تو میرے کان لگے رہتے تھے آخری گھنٹی پر۔ ہمارا پین تھا، لمبا قد، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، تو میرے کان ہوتے تھے بھائی آخری گھنٹی قدم اجڑی ہیں۔ تو جو ہی وہ گھنٹہ بجتا تو سب سے اونچا نعرہ میں لگاتا تھا، چھٹی چھٹی، اور چھلانگ لگا کر ڈیسک کے اوپر سے فلائی کرتا ہوا، اللہ کی قسم موت چھٹی ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے موت چھٹی ہے۔ دیکھنے میں نظر آؤ ڈیڈ باڈی، وہ بھی جا کے زمین میں دبا دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ دیکھو اس کائنات میں اللہ کو اپنے حبیب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، تو ان کو قبر میں ہی لٹایا نا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو اندر کوئی ہے صحیح جہان، ورنہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہاں بھائی ان کے لیے خوبصورت ایک بیڈ روم بنایا جائے اور اس میں عالی شان بستر بچھایا جائے اور اس کے اوپر میرے حبیب کو لٹایا جائے اور دروازہ بند کر کے آپ لوگ سارے باہر چلے جاؤ، نہیں، زمین کے نیچے ہی پہنچایا۔ تو اللہ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو زمین کے نیچے ہی سلایا۔ کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے والضحیٰ، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی ان کے بول کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی آپ کی کتاب کی قسم اٹھاتا ہے قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی آپ کی نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کو بتاتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کے کمبل کو ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کی چادر کو ذکر کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کبھی آپ کے اندر کی کڑھن کو ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کبھی آپ کے صفات کو بیان کرتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو اپنے 2 ناموں سے قرآن میں یاد کرتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ خود رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے 2 نام نہیں دیے، یہ واحد ہستیاں جن کو اللہ نے اپنے 2 نام عطا فرمائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اوپر آپ کا رب رؤوف الرحیم ہے ساری کائنات کے لیے اور نیچے میرا حبیب رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے، جس کو اتنے خوبصورت طریقے سے میرے رب نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا۔ واہ واہ، کمال ہی کر دی۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کی کیا حمد و نعت پڑھیں گے، کیا ثنا پڑھیں گے، کیا لکھیں گے، میرے اللہ نے جس نے بنایا اس نے پورے قرآن میں آپ کی ثنا بیان کر دی، آپ کی نعت بیان کر دی، آپ کے اوصاف کو بیان کیا، اپنی محبت کو بیان کیا، اپنے پیار کو بیان کیا، اپنے لاڈ کو بیان کیا، آپ کی رسالت کی عظمت کو بیان کیا، آپ کی ہیبت کو بیان کیا، آپ کے جلال کو بیان کیا، آپ کے جمال کو بیان کیا۔ زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو میرے رب نے اپنے حبیب کا ہم تک نہ پہنچایا ہو؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، ایسا حسن آج تک کسی کو ملا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایسا عالی نسب، عالی خاندان، عالی پیڑھی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں۔
ساری انسانیت کا نچوڑ، عربوں کو نچوڑ کے، مدر کو نچوڑ کے، قریش کا خلاصہ ہاشم، اور ہاشم کا خلاصہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ پانیے کہاں سے کوئی ایسا بنے گا؟ کہاں سے کوئی ایسا بنے گا؟ میرے اللہ نے ایک ہی سیمپل بنایا، بس ختم، ایک ہی حبیب بنایا، ختم۔ اتنی عظیم ہستی کو موت کا راستے سے اپنے پاس بلایا، سیدھا نہیں اٹھایا جیسے معراج پہ اللہ نے اٹھایا تھا، معراج میں لے گئے تھے تو اللہ سیدھے اٹھا لیتے، اوپر ہی لے جاتے، لیکن ان کو موت کے دروازے سے گزارا، مٹی کے نیچے سلایا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اگر اللہ راضی ہے، اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پہ حکومت کر رہے تھے، 3 بر اعظم، 42 سال عمر، بھرپور جوانی۔ رجا بن حیوہ کو بلایا، کہنے لگے ایک دعا کروانی ہے، قسم اٹھاؤ کہ دعا کرو گی۔ وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ، کہ نہیں پہلے قسم اٹھاؤ، کہ نہیں پہلے دعا بتاؤ، کہ نہیں پہلے قسم اٹھاؤ۔ اب وہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، ان کو قسم اٹھانی پڑی کہ جی فرمائیں کہ دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اور 42 سال عمر، 42 عمر، وہ کہتے ہیں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہمارا تو 82 سال کا بھی کہتا ہے جی دعا کرو اللہ سے ادھی بادشاہی دے دے، وہ 82 سال میں بھی موت نہیں مانگ رہا ہے، بھئی اللہ خاتم ایمان پہ کر دے، دعا کرے اللہ خاتم ایمان پہ کر دے۔ انہوں نے کہا یہ میں دعا نہیں کرتا، یہ تو سارے مسلمانوں کو نقصان ہے، کہ تو انہیں قسم اٹھائی مانگنی پڑے تھی۔ تو ہاتھ اٹھانے لگے تو بیٹا سامنے آ گیا، ایک بیٹا، کہنے لگے یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے، اس کے لیے دعا کرو میرے ساتھ ہی جائے، ہم دونوں اکٹھے جائیں۔ تو ٹھیک 1 ہفتے کے بعد 7ویں دن دونوں باپ بیٹا ایک ہی دن میں فوت، ایک ہی دن میں دونوں اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو میرے بھائی بہنوں، موت تک جاب ہے ہماری جاب 5 دن والی نہیں ہے، 5 دن جاب اور 2 دن اب مزے کرو۔ ہمارے مزے ہیں ہی موت کے بعد کے، ہماری فل ٹائم جاب ہے موت تک۔ ہم گھر میں بھی ہماری جاب ہے، ہم مسجد میں ہماری جاب ہے، ہم دکان پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم شاپ پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم سفر میں شادی کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ڈیلنگ، سب جاب ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ اس میں نہیں۔ ہاں تھوڑی بہت تفریح تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے آپ جاب کے دوران 1 گھنٹہ چھٹی ملتی ہے، آدھا گھنٹہ آپ چائے بھی پی لیتے ہو، کھانا بھی کھا لیتے ہو، گپیں بھی لگا لیتے ہو، تو کوئی اتنی شدت سختی نہیں ہے۔ لیکن ہم موت تک جاب پر ہیں اور مرتے ہی ہماری چھٹی ہو جائے گی اور ہمیں ہمیشہ کے سارے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جنت میں ہر تفریح کو اللہ نے کمال، یہاں نمونہ ہے وہاں کمال ہے، یہاں کھانے کا نمونہ ہے، شادی کا نمونہ ہے، جوانی کا نمونہ، ہر چیز نمونہ ہی ہے، اصل اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آ گئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا، رات آئی درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک رات بارش، کوئی جگہ نہیں ملی، ایک غار نظر پڑا، اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا، تو باہر نکل آئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا، مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی 400 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہال چھوٹا تھے، بندے زیادہ تھے، واری 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 پورا 1000 سال لگ گیا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں اب مسجد چھو بیچارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں جو ہال بنایا وہ چھوٹا تھا تو 1000 سال لگی، واریاں بھگتا بھگتا بھگتا۔ ارے ایسا نہیں ہوگا، اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے 1000 سال کھلائے گا، 1000 سال۔ اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں، کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں۔ جدوں میں کھا لو تو ٹوائلٹ تو کمرے دے وچ بجتے رہو، ٹوائلٹ بجتے رہو۔ جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو۔ ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں، ان کے گھٹنے خراب تھے، وہ کموڈ پہ بیٹھ سکتے تھے، جو دیسی اس پر ٹوائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور دیہاتوں میں کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں، وہاں ان کو وہ ملا نہیں، تو بیچارے بڑے اوکھے ہو کے باہر نکلے، تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی مینو رب جنت کچھ نہ دے، اے میرا پیشاب پخانا معاف کر دے، مینو ہور کچھ بھی نہیں چاہیے جنت۔ تو اللہ کا تو پہلے ہی لا یبخو لا یتغوطون، پاخانہ نہیں، پیو لا یبولون، پیشاب نہیں۔ آپ حیران ہیں کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ آنکھیں نہیں بند کرو گے تھک کے، ایسے نہیں کرو گے، تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے، اونگ آتی ہے۔ کروڑوں اربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی کہ تھک گیا ہوں، ایسے نہیں ہوگی۔ ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکے گی۔ نہ رات ہے نہ دن ہے، رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں، ایک موسم ہے، ایک ٹائم ہے، اور اربوں کھربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوٹ کا احساس ہے اور نہ آنکھ اور نیند ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ نیند تو موت ہے، النوم اخت الموت، لہذا نیند بھی ختم، موت بھی ختم۔ کیا چیز ہے! تو آدمی حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ جس خوبصورت سے خوبصورت چیز کو حاصل کر لے اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جنت میں کیا کرے گا؟ جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑھا رہا ہوگا، ایسے بڑھا رہا ہوگا، ایسے بڑھا رہا ہوگا، یا تو ایک جگہ ٹکے گی نہیں کہ دل بھر جائے۔ خامند اور بیوی شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد لڑائیں رہ جاتی ہیں پیچھے۔ سبحان اللہ۔ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی، یہاں سے یوں آتے ہوئے 2 سیکنڈ لگے، بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خاوند کی طرف نظر دوڑائی، 1-2 سیکنڈ لگے۔ اس 1 سے 2 سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا۔ ہر لمحے آگے جا رہا ہو، چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا؟ اللہ اپنے نور میں سے جنتیوں کے چہرے پر نور ڈالے گا۔ اللہ اپنے نور میں سے جنتی مرد عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور اللہ تو سبحان اللہ، کہاں سے الفاظ لاؤں، اللہ تو اللہ ہی ہے، لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں او بھائی تو بیٹھ جا، کیوں کھلوتا، بیٹھ جا، شاباش بیٹھ جا۔ ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا ہے، لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دو، صرف ایک پتے کو دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک پتا تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گے، آپ کا جی نہیں بھرے گا۔ صرف ایک پتے کو آپ دیکھ رہے ہو، بیوی اور منظر اور پہاڑ اور دریا اور وادیاں، تو کیا چیز ہے۔ صرف ایک پتے کو اگر آپ ایک کرسی کو دیکھنا شروع کرو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا، چونکہ اللہ اس کو یوں بڑھا رہا ہے۔ ہر چیز موت تک جاب ہے، پھر مزہ ہی مزہ ہے۔ دیکھو اللہ کی قسم، آپ اللہ سے کہو گے ایک سجدہ کرنے دو، کہے گا نہیں چھٹی ہے، یا اللہ ایک روزہ رکھ لیں، کہے گا نہیں چھٹی ہے،
اللہ ایک سپارہ قرآن پڑھ لیں، کہے گا نہیں چھٹی ہے۔ اللہ وہ کوئی تراویح میں قرآن سن لے گا، نہیں چھٹی ہے۔ اللہ کوئی بیت اللہ ہی بنا دے طواف کرے گا، نہیں چھٹی ہے۔ کوئی صفا مروہ بنا دے صحیح کریں عمرے کرے گا، نہیں چھٹی ہے۔ اللہ کوئی دیگ چڑھائیں صدقہ خیرات کریں کا کسے کرو، کوئی سارے ہی مالدار ہیں کہاں کرنا ہے، چھٹی ہے۔ اللہ کوئی راتوں کو اٹھ کے تیری بارگاہ میں آنسو بہائے گا، نہیں بس موج کرو، چھٹی ہے۔ اب چھٹی ہے۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے نا، جو میں بات کر رہا تھا کہ انسان حسن پرست ہے، تو اللہ نے جنت میں ہر چیز کو ایک تو خوبصورت شروع سے بنا دیا، پھر اس کو بڑھا رہا ہے، لہذا کبھی کسی شے سے جی نہیں بھرے۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا گئی، ہماری جماعت 91، میں نے خود کہا یار نیاگرا دیکھنا ہے، وہ گئے بڑے شوق سے۔ دوسری دفعہ 93 میں گئے تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا جی نیاگرا دیکھیں، میں کہا جی چلو دیکھیں۔ تیسری دفعہ گئے تو نہ مجھے خیال آیا نہ میں نے کہا، مقامی دوستوں نے کہا جی نیاگرا ویکھنا، میں کہا پانی تا ہے ویکھ لے اور کی ویکھ۔ تیسری دفعہ میرے دیکھنے کا شوق ختم ہو چکا تھا، کیوں کہ نیاگرا کی بیوٹی ایک جگہ کھڑی ہے، آگے نہیں جا رہی۔ جنت میں ہر چیز، ہر ادا کروڑوں گنا آگے جا رہی۔ لہذا کسی شے سے دل نہیں بھرے، اور پھر سب سے اعلیٰ چیز جب اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دیدار کرائے، سارے حسن کی انتہا۔ یوسف کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، اللہ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاں دادن نادیدہ رخیار۔ جس کو دیکھا نہیں ہے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے اس کی خاطر، جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ تو جب اللہ سامنے آئیں گے نا تو کہیں گے یہ سارے مرد عورت جنت میں یہاں پردہ کیوں ہے کہ انسان کے اندر گناہ کا مادہ ہے، تو گناہ کو روکنے کے لیے پردہ رکھا گیا ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو فحاشی پھیل جاتی، اور اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مرد عورت کا پردہ اٹھ گیا تو کس طرح فحاشی پھیل گئی، کس طرح خاندان ٹوٹ گئے، کس طرح نسلیں برباد ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں اللہ نے پردہ رکھا ہے تاکہ شرم اور حیا اور باؤنڈریز باقی رہیں، لیکن جنت میں تو وہ گندا مادہ ہے نہیں، جنت میں غلط جذبہ ہے نہیں، لہذا وہاں پردہ نہیں ہوگا۔ پردے کی وجہ سے وجہ ختم، حکم ختم، سب کو اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہے، سب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے خوبصورت، یا اللہ ہم تو ہمیں ٹکرے ہی مارتے رہے، جیسے بن دیکھے تمہیں سجدے کیے، آج تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھ ما عرفناک حق معرفتک ما ادینا الیک حق عبادتک ما عبدناک حق عبادتک، نہ تیری بندگی کر سکے نہ تیرا حق پہچان سکے، آج دیکھا ہے، اجازت دے ایک سجدہ کریں۔ تو میرے اللہ کہیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود۔ اب پوزیشن بدل چکی ہے، لندن میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، وہاں سجدے کرنا تمہارے ذمہ تھا۔ جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ اور مہمان سے کام تو نہیں لیا جاتا، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے پاس بھی مہمان آ جائے تو روٹی تو اس کو پیش کرتا ہی نہیں، چاہے وہ چٹنی کوٹ کے لے آئے، یہ تو اس کی تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جناب روٹی کھا کے تے آ جاوے۔ تو اللہ جیسی ہستی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اور بندیوں، وہ لندن کا معاملہ تھا مالک اور غلام کا، نوکر اور آقا کا، یہاں معاملہ ہے مہمان اور میزبان۔ تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ چاہو موت بھی ہٹا دی، بڑھاپا بھی ہٹا دیا، دکھ بھی ہٹا دیے، غم بھی ہٹا دیے، لیل و نہار ہٹا دیے، لڑائیاں ہٹا دیں، جھگڑے ہٹا دیے، بیماریاں ہٹا دیں، پیشاب ختم، پخانے ختم، بڑھاپے ختم، اب کیا کرنا، بجاؤ موج کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ پیو مزے کرو۔ کہیں گے اللہ بس سارے مزے بھول گئے تجھے دیکھ کر، بس تو ہی اپنے دکھاتا رہا، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے وہ بات یہ ہے کہ اچھا اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں ہوں گے، حوریں نہیں ہوں گی، جنت کی حوریں نہیں ہوں گی، وہ اپنے اپنے محلوں میں ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں، ہمارے گھر والے واپس آ جائیں، تو اللہ وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے، بس آپ اپنا دیدار کراتے رہیں۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ایسا کرو 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے ہماری محفل ہوا کرے گی، تو ہر جمعے کا انتظار ہوگا جنتیوں کو کہ آج اللہ سے ملاقات۔ اس میں جو وی آئی پیز ہیں، جو جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے، مرد اور جنت الفردوس کے جو مالک بنیں گے، جو اللہ کی سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کو یہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی کرائے گا۔ وہ دن میں 2 دفعہ اللہ سے بات کریں، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ سے بات کریں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، اور باقی جنتی جمعے کا انتظار کریں گے، اور جمعے اس مالک سے گفتگو ہوگی، ملاقات ہوگی، اور وہ انسانی عزت اور کامیابی کی آخری سیڑھی اور آخری معراج ہوگی۔ تو مسلمان مرد عورت کی انٹرٹینمنٹ اللہ نے موت کے بعد رکھی۔ دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہے، ہر مزہ، لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گے۔ آپ کروڑوں سال زندہ رہو گے، ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا، ایک آنسو نہیں نکل سکے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے، نہ وہ عورت میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ مال میں ہے۔ اس کے لیے رونا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کے لیے جذب قربان کر، اپنے جذبات پہ چھری چلانا۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ تو اس پر فرمانے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھاتا ہوں، چل میرا دیدار کرتا رہے قیامت تک۔ اس کے لیے پیچھے ہٹ، اس کے لیے معاف۔ جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، وہاں سے میں نے بات اٹھائی۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، جو کہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے۔ میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے نہیں، میری خواہشات نہیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت ہے، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے گی۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔
جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اپنے شوق بدلو۔ یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے گی کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، اللہ کے لیے۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات کو، ایک لڑکی جوان طواف کر رہی اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا بکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد الشوق ہام قلبی بذکرہ وَإِن رُمْتُ مِنْ حَبِيبِي قُرْبًا مِنْ حَبِيبِي تَقَرَّبًا يَبْدُو فَأَفْنَى ثُمَّ أَحْيَا لَهُ وَيُسْعِدُنِي حَتَّى أَلَذَّ وَأَطْرَبَ۔ کہاں سے ترجمہ کروں گا؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آ کے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکی، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فَقَتَمْنَهُ وَكَفَى بِجِسْمِكَ مُخْبِرًا۔ ذنی متنبی کہاں سے یاد آ گیا؟ جب مجھے وہ یاد آتا ہے اِذَا اشْتَدَّ شَوْقِي هَامَ قَلْبِي بِذِكْرِهِ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبًا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فافنا، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں، وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے۔ جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکی، انہوں نے ایسے دیکھا کہ لولا التقى لم احجر عن طیب الوصن، جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آیا۔ پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگی؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت، یہ یہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے، اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو، اس کا مزہ چکھو۔ غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو، یا اللہ تیرے لیے۔ عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو، ذلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو نا، معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے لیے۔
ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گے. گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا. نہ کوئی جائیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں، صرف جھکنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، سہنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا. اور کوئی لڑائی نہیں. مجھے تو زندگی 1982 سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگ لگی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کہیں کوئی جینون مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جائیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا ہے، لڑائی. ہر جگہ ویسے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوا نہیں پہ سکتا. تم اللہ کو بیچ میں لاؤ، پھر یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ذلیل ہو رہا ہوں، پھر اس کا مزہ لے کے دیکھو. اس ذلت میں بھی وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتی. اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدلے قربان کیے جا سکتے ہیں. اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلنس اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو میرے نبی لے کر آئے، جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جب وہ لشکر جا رہا تھا نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے اور یہ موتا کی جنگ میں جا رہے تھے. تو آپ نے امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، پھر فرمایا کہ یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہیں آپ کے چچا زاد بھائی، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو جسے مرضی بنا لیں. تو جب سے لشکر کو روانہ کیا تو روانہ کرنے والوں نے دعائیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامتی سے واپس لائے، عافیت سے واپس لائے، سلامتی سے واپس لائے. تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے میں نہیں سلامتی چاہتا، لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرع تقذف الکبد. بابا میری سلامتی کی دعا نہ کرو، میرے لیے یہ دعا کرو کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے میرے اللہ کے لیے، اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو کہیں یہ ہے وہ جس نے اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کیا تھا. زید بن ارقم کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور مدینے سے نکلے تو اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 40 بعد الحسائی فشانک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی ورائی وجاء المسلمون وغادرونی بارض الشام مستنہى الثوائی وردک کل ذی نسب قریب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالی طلع بعل ولا نخل اصافلها روائي. کیا اشعار ہیں، میں کہاں سے ترجمہ کروں. تمنا کی کہ جانے والا جوان ہے، 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں، مدینے کے مالدار ترین آدمی، جوان، بوڑھے نہیں، 50 سال سے کم عمر تھی. اور شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ اے میری اونٹنی آج مجھے آخری دفعہ لے چل، یہ میرا تیرے اوپر آخری سفر، میں نے واپسی کا ارادہ کوئی نہیں کیا ہوا، مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے باغات کو کی راکھی کون کرے گا اور میرے بیوی بچوں کی سنبھال کون کرے گا، مجھے واپس نہیں آنا ہے، مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے. تو زید بن ارقم رونے لگے شعر سن کر. تو ان کیسے کوہنی ماری کہ کیوں روتے ہو، یہ کوئی رونے کی چیز، مجھے میرا اللہ مل جائے، یہ کوئی رونے کی چیز. جینا مرنا اس کے لیے سیکھ لو، زندگی کا مزہ آ جائے گا، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. کہ جب میری منزل اللہ ہے، اللہ مجھے ذلیل دیکھنا چاہتا میں ہو جاؤں گا، مجھے معافی کا چونکہ میری منزل اب میری ذات نہیں ہے، اللہ ہے. یا اللہ یہاں میں نے کیا کرنا تو بتا، یا اللہ میں نے یہاں کیا کرنا تو بتا، میرا ماحول کیا کہہ رہا ہے میں نے وہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا جو تو کہتا ہے. جب میں سب کچھ اللہ کی طرف ڈال دوں گا
اللہ کی قسم صبح ہو جائے گی، ابھی تو ہم رات کے اندھیروں میں چل رہے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ مال بنانا، مال بنانا، مال بنانا، یہ کوئی زندگی؟ وہی لوگ جیتے ہیں جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، انہی کی زندگی ہے۔ ایک دفعہ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، سنا ہے کہ آپ شیطان پہ لعنت نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگی رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان پہ لعنت کر۔ میں نے تو ویلی کوئی نہیں یار دے نا تو ویل کوئی نہیں تو دشمن نو کی یاد کرا، یار تو ویلی ہوا تو دشمن نو یاد کر۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللب۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، تو آپ کی اپنے آپ ساری ترتیب زندگی بدل جائے گی۔ ابھی ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، لہذا اپنے خلاف جو چیز آتی ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، زندگی تلخ ہو جاتی، چونکہ آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو۔ یہ زندگی کا صحیح راستہ نہیں ہے، یہ ٹکراؤ کا راستہ ہے۔ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کرتا جو وہ چاہتا ہے، آپ دنیا میں جنت کا مزہ پاؤ گے، اور جتنی لذتیں یہاں ہیں نمونہ ہے اصل آخرت میں، اور جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ جنت میں نہیں ملے گا۔ کون آپ پہ زیادتی کرے گا جو معاف کرنے کا مزہ لوگ؟ اللہ کی قسم، معاف کرنا وہ انتقام ہے کہ مرتے دم تک اگر نہیں بھول سکتا، اگر انسان کا بچہ ہے تو نسلیں نہیں بھلا سکتے۔ وہاں کون فقیر مانگنے آئے گا جس کو دے کر آپ سخاوت کا مزہ پاؤ گے؟ وہاں کب اللہ کے لیے تڑپو گے، بے چین ہوگے؟ وہ تو مل چکا ہے، وہ تو ہر ہفتے آپ کو دیدار کرا رہا ہے۔ یہ یہاں لندن میں ہے، اس کے لیے رونے اور تڑپنے کا مزہ یہاں ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہ مزے اللہ نے یہاں رکھے ہیں، نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ ایسے تو نہیں لوگ ایک ایک سجدے میں ساری رات گزار دیتے تھے، ایک ایک رکوع میں ساری رات گزار دیتے تھے۔ شدید جنگ ہو رہی تھی یمامہ، اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، مہاجرین کا وہ زخمی ہو کر گرے۔ جھنڈا گر گیا، دوسرے نے اٹھا لیا، تو پانی پلانے والے پیچھے پیچھے زخمیوں کو دیکھ بھال کرتے آ رہے ہیں۔ ان تک پہنچے تو کچھ نیم بے ہوشی تھی، انہوں نے ہوش میں، پانی پیو گے؟ کہا سبحان اللہ، کہا میرا روزہ ہے، یہ میری ڈھال ہوتی جس سے وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے، وہ تھوڑا ایسے ہوتی ہے، کہا یہ میری ڈھال میں پانی ڈال دے، اگر میں افطاری تک زندہ رہا تو میں یہیں روزہ کھول لوں گا، اور اگر مر گیا تو اپنے اللہ کے پاس جا کے کھول لوں گا۔ اب یہ مزہ جنت میں تو نہیں مل سکتا، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، پہلے مغرب سے پہلے ہی زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ بدر کی جنگ میں جب حضرت علی، حضرت عبید اور حضرت حمزہ نکلے اور ان کے مقابلے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، تو حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، شیبہ نے حضرت عبید کو گرا دیا، ٹانگ کاٹ دی، زور زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، بعد میں تھوڑے دیر بعد شہید ہو گئے۔ تو پھر اس کو حضرت علی اور حمزہ نے نمٹا دیا شیبہ کو۔ تو جب ان کو لایا گیا نا تو دموں پر تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے ایسے اور اپنا چہرہ ان کے پاؤں پہ رکھ دیا کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ ہم نے کہا ہاں میں گواہی دوں گا یہاں بھی وہاں بھی کہ تو میرے کلمے کے لیے شہید ہو۔ کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان جاتے ہم نے ان کے شعر کا حق ادا کر دی۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ کہ اے قریش مکہ، میرے بھتیجے تک اس وقت پہنچو گے جب بنی ہاشم کی لاشوں کے انبار لگ چکے ہوں گے۔ جب تک میرے گھر کا ایک آنکھ چمکتی ہے میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
ہاں جب ہماری لاشوں کے انبار پڑے ہوں گے پھر ان سے گزر کے لے جانا. یہ مزے جنت میں تو نہیں ملیں گے. سچ بولنے کا مزہ جنت میں نہیں ملے، سخاوت کا مزہ جنت میں نہیں ملے. تو بھائیو بہنوں، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت. آپ سب دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، ایک تو پچھلی زندگی جیسے بھی گزری اس پہ آج توبہ کرو، اور آج سے ہم یہ نیت کریں گے اللہ تیرے لیے جینا سیکھنا ہے. تو بڑا مزہ آئے گا زندگی کی. جب ہماری خواہشیں ٹوٹتی ہیں تو ہم پریشان ہو. ایک بچے سے لے کر 60 سال کی عمر کا آدمی جب خواہش ٹوٹتی ہے نا تو تڑپتا ہے. اللہ کی قسم بیچ میں اللہ لے آؤ تو اس ٹوٹنے کا مزہ بھی کیا مزہ ہے. پانے کا بھی مزہ ہوگا، کھونے کا بھی مزہ ہوگا. ابھی تو ہم صرف پانے کا مزہ لیتے ہیں، جب کھو دیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب بیچ میں اللہ آئے گا مزہ ہی آ جائے. کھونے میں بھی مزہ ہے، ٹوٹنے میں بھی مزہ ہے، بکھرنے میں بھی مزہ ہے، جڑنے میں بھی مزہ ہے، عزت میں بھی مزہ ہے، ذلت میں بھی مزہ ہے، شہرت کا بھی مزہ ہے، گمنامی کا بھی مزہ ہے، اگر بیچ میں اللہ آ جائے. کیونکہ یہ مزے آگے نہیں ملیں گے. اور تبلیغ میں وقت دیا کرو. میں زیادہ نہیں، ہر مہینے 3 دن آپ جاتے رہیں، فرائض پورے کریں، فرائض پورے کریں، نماز نہ چھوڑیں، کسی حال میں نماز نہ چھوڑیں. اب تو ماشاءاللہ مسجدیں، مدارس ہیں، قرآن نہیں آتا قرآن سیکھیں. کسی سے لڑے ہوئے صلح کرو، خاص طور میاں بیوی لڑے ہو فوراً صلح کرو کہ اس سے خوفناک لڑائی اور کوئی نہیں، اور اس سے خوبصورت اور رشتہ کوئی نہیں. خامد اور بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے. اس سے خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنایا. یہ سب سے حسین رشتہ ہے. اس کو گندی گندی باتوں کی وجہ سے برباد نہ کرو، خراب نہ کرو. ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. کہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں چلتے چلتے جاتے جاتے، کہ سب سے پہلے جب اعمال کا ترازو عمل تولے گا تو کیا چیز تولی جائے گی؟ میرا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا. رابعہ بصری بھی ہے نا، تو اس کی راتوں کے نفل نہیں تولے جائیں گے، پہلے خاوند سے سلوک تولا جائے گا. اور جنید بغدادی بھی ہیں نا، تو ان کی معرفت کو نہیں تولا جائے گا، پہلے اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، باقی چیزیں بعد میں تولی جائیں گی. تو ان رشتوں کی قدر کرو بھائیوں بہنوں. اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوار نہ کرو، خراب نہ کرو، برداشت کرنا سیکھو. بیچ میں اللہ کو لے آؤ، پھر ذلت میں بھی عزت نظر آئے گی. میں کیوں چپ ہو کہا اللہ کے لیے. جواب نہیں دیتے کہا اللہ کے لیے. کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ اللہ کے لیے. کیوں ناک کٹوا دی؟ اللہ کے لیے. ہائے ہائے ہائے، تو مزہ ہی آ جائے گا، زندگی کا مزہ ہی آ جائے گا. ہر مہینے 3 دن لگاؤ. یہاں کی ڈیلنگ میں یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو. انہوں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ انہیں دھوکہ نہ دیں. یہ آپ کے ساتھ غلط نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ غلط مت. اپنے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلو. پیپر بن جاتے ہیں تمہارے قانونی طور پر بنا لو، نہیں بنتے واپس چلے جاؤ. یہاں کی بچیوں کی عزتوں کو کھیل مت بناؤ. دلی میں جب انگریز کی حکومت تھی، ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے تھے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا شام کو. تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے لائے. انہوں نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. لیکن جب 2-4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا، تو میں جا کے اس کو واپس کر کے آ گیا. تو اس پر اس کے گرو نے اس کو 10 روپے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے. تو دیکھو بھائیو، کہیں عیسیٰ علیہ السلام میری آپ کی وجہ سے ہمارے نبی کو گلہ نہ دے دیں کہ آپ کے امتی نے میری امت کو ذلیل کیا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا. اپنے نبی کی عزت کو سامنے رکھو، سچائی پہ چلو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ہمیں اس دھوکے سے بھی بچیں، جھوٹ سے بھی بچیں. آپس میں لڑے ہوئے کسی سے بھی اٹھتے ہی صلح کر لینا، معاف کر دینا، گلے لگ جانا، جھک جانا. بیچ میں اللہ کو لے آؤ، تمہیں جھکنے میں بھی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور توبہ کرتے ہو سارے میرے ساتھ؟ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.
ہے زمین آسمان کے شہنشاہ وحدہ لا شریک اللہ، آج تک ہم اپنے لیے جیتے رہے، اپنے لیے ہی یا اللہ دن رات گزارے۔ آج ہم اس مبارک محفل میں نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا جینا تیرے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی تیرے لیے، ہمارا جینا بھی تیرے لیے۔ میرے مالک ہمیں اس زندگی کا مزہ دے دے جس میں ہر لمحہ تیری یاد میں جیا جائے، تیری وجہ سے چلنا، تیری وجہ سے بیٹھنا، تیری وجہ سے چھوڑنا، تیری وجہ سے لینا۔ یا اللہ ہمیں یہ ایمانی خوبصورت زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہم تیرے سامنے بہت شرمندہ ہیں۔ اس سال میں موت آ گئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، ہم یہ گندا دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ گندی آنکھیں لے کے نہیں مرنا چاہتے۔ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، ہمیں ایسے دل کے ساتھ موت نہ آئے جس میں تیری محبت ہی کوئی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی آنکھ نہ دینا جس میں بے حیائی اتری ہوئی ہو، ہمیں ایسی زبان نہ ملے جس میں جھوٹ اترا ہوا ہو، ہمیں ایسے ہاتھ نہ دینا جو ظلم سے بھرے ہوئے ہو، ایسے پاؤں نہ دینا جو برائی کے اڈوں کی طرف چل کے جاتے ہو۔ یا اللہ قیامت کے دن تو چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، یہاں تو ہم چھپ جاتے ہیں، وہاں تو تو ظاہر کر دے گا۔ یا اللہ تجھے تیری محبوب کی آنسوؤں کا واسطہ، ہم غریب لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم بہت غریب ہیں، بہت غریب ہیں، ہمارے پاس ایمان بھی گزارے کا ہے، عمل تو ہے ہی کوئی۔ ایمان گزارے کا ہے کہ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا، ایمان گزارے کہ ہم نے آج تک تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرا۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہمارے پاس ہے، اور عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، خالی جھولی ہے، خالی کشکول ہے۔ اے میرے مولا ہم وہ فقیر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیری رحمت کے خریدار بن کر آ گئے ہیں تیرے در پر۔ اے میرے مالک پہلے بندے بندیاں بڑے نیک لوگ تھے، ان کا ماحول بڑا اچھا تھا۔ یا اللہ ہمارا ماحول تو خود ہی دیکھ رہا، اندھیری رات ہے میرے مالک، ہمارے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اندھیروں میں بے بسی سے بھٹک رہے ہیں، تجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تجھے پانا چاہتے ہیں، تجھے کھو کے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اے تجھ سے دور ہو کر بڑے دکھ دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مل جانا، یا اللہ ہمیں مل جا، ہمارے دلوں کو پسند فرما لے، ہمارے دلوں کو پسند کیا لے، تو پسند کرے گا تو۔ یا اللہ لڑکی سسرال والے پسند کرتے ہیں تو پھر اسے دلہن بنایا جاتا ہے، وہی پسند نہ کرے تو دلہن کون بنائے؟ اے میرے مالک تو ہمیں پسند کر لے، یا اللہ ہمیں پسند کر لے، پھر ہمیں سنوار بھی دے، بنا بھی دے۔ یا اللہ ہم اس غافل دل کے ساتھ تیرے پاس نہیں آنا چاہتے جو پتہ نہیں کتنوں کی محبت کا گرفتار ہے۔ یا اللہ اس دل کو اپنا عرش بنا دے۔ تیری یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ صرف عمل تو نہیں دیکھے گا، ہمارے دل کے اندر کے جذبے بھی دیکھے گا، مارے گا۔ یا اللہ یا اللہ تو نے یہاں بھی ستاری کا معاملہ فرمایا تو آگے بھی ستارے کا معاملہ کرنا۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جس کے ہم حقدار ہیں، وہ کرنا جو تیری شان کے مناسب۔ یا اللہ ہم بھی تیرے حبیب کی امت تھی، پہلے لوگ بہت نیک تھے، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن ہمیں ایک دولت حاصل ہے، تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہوا۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کے اس بول کا واسطہ جو جنت البقیع سے آتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں؟ کہا نہیں تم نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم نے کب تیرے نبی کو دیکھا؟ ہم نے کب قرآن اترتے دیکھا؟ ہم نے تو چاروں طرف ننگ ہی ننگ دیکھا ہے، گناہ ہی گناہ دیکھا ہے۔ یا اللہ جائے پناہی کوئی نہیں مل رہی، ایمان بچا کے کہا جائیں یا اللہ بس نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز۔ یا اللہ تو بہت کریم ہے اور ہم بہت فقیر ہیں، ہمارے اوپر، ہمارے اس مجمع پر، ان مستورات پر، ان مردوں پر جو باہر ہیں، جو اندر ہیں، جو اوپر والی گیلری میں ہیں، جو گھروں میں مستورات ہیں، جو ریڈیو کے ساتھ سن رہے ہیں، جو جہاں جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آج ہمیں قبول کر لے، آج ہمیں پسند فرما لے، آج ہمیں پسند فرما لے، آج ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی محبت کا عرش بنا دے، ہمارے دلوں کو پسند فرما لے۔
پسند فرما لے اللہ، ٹھکرا نہ دینا، دھتکار نہ دینا میرے مولا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیرا بڑا احسان ہوگا یا اللہ۔ کوئی دعویٰ کوئی نہیں، تیری رحمت کی آس ہے، تیرے حبیب کے آنسوں کی آس ہے، ان کی شفاعت کی آس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ۔ ان کو، ان کی مستورات کو، سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ان کی اولادوں کو ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا، یا جتنی ہماری نسلیں ہیں سب کی ایمان کی، اخلاق کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، جب ہماری واپسی ہو تو یا اللہ ہمیں دکھ درد کی موت سے بچا، ہمیں بیماریوں والی واپسی سے بچا، ہمیں ایسے واپس بلا جیسے مکھن سے بال نکلے، ہمیں ایسے واپس بلا جیسے مسافر تھکا ہوا گھر کو لوٹتا ہے، ہمیں ایسے نہ بولا کہ مجرم پکڑا ہوا جیل کو جاتا۔ اے میرے مالک، حشر کے میدان میں جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ، نہ ہمیں، نہ ہمارے عورتوں کو، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہماری نسلوں کو یا اللہ۔ ہمیں اپنے عرش کا سایہ دینا، اپنے حبیب کے حوض کا پانی دینا، ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جگہ دینا۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اللہ، تیری رحمت کو دیکھ کے بڑے بول مانگے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تیری رحمت کی آس ہے یا اللہ۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر تیری رحمت کے آگے تو کچھ بھی نہیں یا اللہ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گناہوں کا تیرے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو یا اللہ ہر اثر سے پاک ذات ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو موذی امراض میں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے، جن کے جو مسائل میں الجھے ہوئے ان کے مسائل حل فرما دے، جن کے جس قسم کے یہاں مسائل ہیں اس دیش میں ان کو وہ سارے مسائل حل فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کروا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کے رشتے آپس میں ٹوٹ رہے ہیں ان رشتوں کو آپس میں جوڑ دے، جہاں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں وہاں محبتیں پیدا فرما دے یا اللہ، جہاں بے برکتی ہے وہاں برکتیں پیدا فرما دے، جو یا اللہ مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا دے، جو تنگ دست ہیں ان کو کشادہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔